بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سچ کے سفر کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین. آج ہمارے ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی صاحب ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا. سر، آپ بین الاقوامی اداروں میں پڑھتے رہے ہیں. پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں کیا تبدیلی لائی جائے کہ ان کو بین الاقوامی معیار کا بنایا جائے، جو وہاں تعلیم ملتی ہے اسی قسم کی تعلیم یہاں بھی ہو؟ بہت شکریہ ترین صاحب، ایک تو آپ کا، اور یہ بڑا زبردست سوال ہے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی یہ بڑا انفارمیٹیو ہے. دیکھیں، طلبہ و طالبات کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ خواندہ ہو، پڑھا لکھا ہو، وہ کسی ایک سبجیکٹ کا جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو. مثلا فزکس میں کی ہے، جرنلزم میں کی ہے، میں نے جیسے زوالوجی میں کی ہے، بایولوجی میں کی ہے، تو وہ ایک سبجیکٹ کا جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو. اور تیسری چیز جو باہر اور ہمارے میں فرق ہے کہ اس کا پریکٹیکل علم ہو. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وہ جرنلزم میں کر رہے ہیں تو یونیورسٹیز کو لنک ہونا چاہیے مختلف جو ادارے ہیں، جو کہ آپ کا میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ پرنٹ میڈیا ہے، تو وہاں کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا اگین وہ بھی ایک بہت پاور بن گئی. تو یہ 3 چیزیں ہیں. اور چوتھی چیز جس پہ فوکس ہم نے نہیں یہ کیا وہ یہ ہے کہ اس کی ہم تربیت ایسے کریں کہ وہ بہترین انسان ہو، وہ مثبت سوچ رکھتا ہو، وہ اس کے اندر یہ جو عدم برداشت ہے اس کے رویے نہ ہو. تو ہمیں 4 پیرامیٹرز پہ کام کرنا پڑے گا. ابھی آج تک تو ہم فرینکلی، مطلب میں بھی اس کا حصہ ہوں، آپ بھی، ہم یونیورسٹیز میں پڑھتے رہے، جہاں آپ پڑھتے رہے میں وہاں پڑھاتا رہا. ابھی تو ہم ایک لائسنس دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، کوئی یونیورسٹی میں آیا اس کو آپ نے ایک پیس آف پیپر دے دیا کہ جاؤ نوکری ڈھونڈ لو. لیکن اس سے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. اور یہ جو 4 میں نے آپ کو کہا کہ ہم 2 پہ فوکس کر رہے ہیں، خواندہ بھی کر رہے ہیں، اس کو اسپیشلسٹ بھی بنا لیں، لیکن یہ دوسری 2 چیزیں ہیں کہ ایک اس کی عملی تربیت، کہ اگر وہ کیمسٹری کا بچہ ہے تو کسی انڈسٹری سے لنکڈ ہے، کیا ہم اس کی انٹرنشپ کو مینڈیٹری بنا رہے ہیں تاکہ وہ جا کے اس انڈسٹری میں کچھ سیکھے. وہ فارمیسی کا ہے تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جائے یا ہاسپٹل میں جا کے فارمیسی پریکٹس سیکھے. اور چوتھا جو ہے وہ ہے آؤٹ آف کلاس جو ایجوکیشن ہے، اس پہ ہمیں بہت زیادہ ٹیچرز کو بھی، کیونکہ ٹیچرز کے اہداف کو ہمیں بدلنا پڑے گا. ٹیچرز مثلا ہمارا کوئی ڈرامٹک سوسائٹی ہے، کوئی میوزک ہے، کوئی سپورٹس ہے، کوئی ایڈونچر ہے، کوئی بلڈ ڈونیشن ہے، کوئی نعت ہے، کوئی قرأت ہے، کوئی تلاوت ہے. تو ہر ایک بچے کی جب ہم اس قسم کی اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں گے نا، تو اس کے اندر برداشت بھی آئے گی، مثبت رویے بھی آئیں گے، اور وہ ایک بہترین گریجویٹ ہو کے باہر نکلے گا. تو ہمیں اس طرف تربیت کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. کیا ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان سازی بھی کرنی چاہیے؟ یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، ایک جو ٹو اوور کم دا فیئر آف فیلئر ہے نا جی، مثال کے طور پہ ہم بچوں کو ابھی سے کہیں کہ جاؤ ہم جو ہے وہ کہیں سے کوئی ڈونیشن لے کے آؤ، وہ 100 آدمیوں کے پاس جائے گا تو اس کو 1 سے ڈونیشن ملے گی. اس کی تربیت ہوگی، جو کہ مولانا روم بھی کر دیتے تھے کہ وہ جو کاسا ہے، گدائی ہے، وہ دے دیتے تھے. اصول سے وہ بچہ جاتا تھا کہ جی وہ آ گیا سائل، تو اس کاسائے گدائی میں لوگ جو چیزیں ڈال دیتے تھے، اس کی جو میں ہے نا وہ تو کردار. اچھا، اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ ہم دیکھیں نا، پڑھا لکھا اگر بچے کی ہم نے کردار اچھا نہیں کیا تو ہم نے معاشرے میں ایک پڑھا لکھا جو ہے نیگیٹو بچے کو پھینک دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور یہی ہمارا وے فارورڈ ہے. اگر آپ اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اس معاشرے کی ترقی چاہتے ہیں. تو دیکھیں، انٹرویو ہوا ہے، انٹرویو میں اب 10 بندے یا 20 بندے، تو ایک سیٹ ہے، ایک نہیں ہونا ہے. اب ہمارا اصل پرابلم یہ ہے کہ سسٹم پہ اعتبار اٹھ گیا، اور اس میں کچھ حقیقتیں بھی ہیں، ہماری خامیاں بھی، میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس دن جو سلیکٹ ہوا وہ آپ سے بہتر ہو. تو کوئی بھی بچہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جی نہیں، وہ کہیں گے اس کی سفارش ہے اس پہ. تو جو مثبت سوچ ہے نا کہ یہ ظلم کی ریاست نہیں ہے، اس میں ہر شخص جو کامیاب ہوا ہے وہ سفارش سے نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ایسا ہے،
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ کے سامنے ہیں، آپ کا مشاہدہ ہے، آپ دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو بھی نظر آتے ہیں جو کہ واقعی محنت کر کے اس عہدے کا کہ وہ صحیح حقدار ہیں. آپ سے بھی پوچھیں گے تو آپ کہیں گے نہیں جی اس آدمی کو تو میں جانتا ہوں، اور آپ ادروائز بھی کہیں گے کہ اس کو میں جانتا ہوں، یہ تو سماج. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سر قائد اعظم یونیورسٹی میں ایسی کیا بات ہے؟ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. جنوبی پنجاب کا ہر اسٹوڈنٹ یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں داخلہ لے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں، ایک تو یہ چونکہ جب بنی تھی تو اس میں کوٹا سسٹم ہے. اسٹوڈنٹس مختلف جو پاکستان کی اکائیاں ہیں وہاں سے آ کے یہاں پڑھتے ہیں، تو یہ ایک زیادہ وائڈر لرننگ ایکسپیرینس ہے. جیسے میرا بھی تعلق ادھر سے ہی ہے، لیکن دیکھیں وہاں پہ آپ اتنا زیادہ آپ کا مشاہدہ جو ہم کہہ رہے ہیں مشاہدہ نہیں پڑتا. جب بھی بچہ گھر کی کمفرٹ سے باہر نکلتا ہے نا، وہ ہاسٹل میں رہتا ہے، وہ اپنے کام خود کرنا وہ شروع کر دیتا ہے. تو ایک تو بچوں کے لیے یہ اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو. دوسری یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ریسرچ کی یونیورسٹی ہے، یہاں کی فیکلٹی بڑی پاورفل ہے، اسلام آباد میں لوکیٹڈ ہے، اور یہاں پہ اس یونیورسٹی کا جو شیئر ہے جاب مارکیٹ میں اور بالخصوص سی ایس ایس میں وہ کافی اچھا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں ایک ایسا مکسچر بنتا ہے کہ اس میں لوگ پھر جو ہیں وہ صرف جنوبی پنجاب نہیں، وہاں سے دور پہ مثلاً یہ ہے کہ تھر سے بھی اور انٹیریئر سندھ سے بھی اور کراچی سے بھی اور کے پی اور ہمارا جی بی کشمیر، ہر جگہ سے لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، والدین میں ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ بچے جو ہاسٹل میں جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور ان کے بگڑنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. کیا اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی ایسا ہے. اب اس کا یہ پاسبلٹی ہے نا جی کہ وہ گھر کے کمفرٹ سے نکلے، چونکہ پیئر پریشر ہے. پیئر پریشر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ، چھوٹا بچہ بھی ہے بڑا بھی ہے، وہ شرارت تب کرے گا جب وہ گروپ میں ہوگا. آپ یہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم پیئر پریشر کہتے ہیں. اکیلا ہوگا تو بڑے آرام سے جب بھی کوئی شرارت ہوگا، پھڈے بازی میں کھیلتے ہوئے آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ جب وہ ایک گروپ ہے تو وہاں پھڈا ہو گیا. تو یہاں بھی پیئر پریشر ہے کہ ہاسٹل میں آ کے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں پیرنٹس کو آپ کی وساطت سے بھی یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس جب بچے ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، بچیاں ہاسٹل میں رہ رہی ہیں، تو ان کو بالکل جو ہے وہ ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں. پیرنٹس بھی، اساتذہ بھی، ہم سب مل کے. تو ان کو اگر ہم اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب بچے، کچھ کے چانسز ہوتے ہیں وہ اگر ہاسٹل میں نہ بھی آئیں تو وہ ہوتے ہیں، لیکن ہاسٹل میں پروبیبلٹی بڑھ جاتی. تو ان کا بچوں کو فالو کرنا کہ وہ ہاسٹل میں ہیں، ہاسٹل سے نکلے ہیں تو کب گھر آئے ہیں، اور بالخصوص ان کی ٹائمنگ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن پیرنٹس کو یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس ان ٹچ رہیں. جو بچے پڑھ رہے ہیں وہاں کے ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کے ساتھ، چیئرمین کے ساتھ اور ہاسٹل کے انتظامیہ کے ساتھ. تو میں آپ کی وساطت سے یہ ضرور کہوں گا کہ پیرنٹس ان ٹچ رہیں یونیورسٹی میں، بالخصوص جو آپ نے سوال کیا ہاسٹل انتظامیہ کے ساتھ. اور اگر کوئی بچہ میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ایڈریس ہونے والی ہے. ہمارا ایک اور سجاد صاحب پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی بچے نے غلطی کر دی تو ہم اس کو کرمنل سمجھنا شروع کر. ایسا نہیں ہے، وہ بچہ ہے، وہ جوان ہے، اس کی وہ اتنا شعور اس میں نہیں ہے جو وہ اس لیے بچے کی اس غلطی کو مل کے سولو کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو ایک کرمنل ٹریٹ کر کے اس کو سزا دینی چاہیے. تو اگر پیرنٹس اور ہمارے ہاسٹل انتظامیہ، یونیورسٹی انتظامیہ، اساتذہ یہ اگر اکٹھے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا اچھے طریقے سے تربیت ہونا اور بہترین کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے. سر یہاں وقت ایک کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد علی صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں طبقاتی نظام تعلیم جو ہے اس سے کہتے ہیں کہ ایک نظام جو طبقاتی ایسا ہے کہ صرف کلرک پیدا کر رہا ہے، دوسرے ایلیٹ کلاس ہو رہے ہیں. اس کو برابر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ دیکھیں سجاد صاحب، یہ اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ بحث بھی کی،
اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے. اب سنگل نیشنل کریکولم بھی آ رہا ہے. دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کرنا ہے. یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر بچے کو بنیادی طور پہ ایک بہترین ایجوکیشن سسٹم کو ایکسیس کرنے کا یہ اس کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے. چونکہ جو بیسک پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ تو ٹرشری پہ جا کے پھر تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پرائیویٹ سکولز ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایلیٹ سسٹم کو ایڈریس کر لیں. ان کے جو ٹیچرز کی تنخواہ ہے وہ ہمارے سرکاری اسکول کے ٹیچرز سے کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے پرائمری اسکول میں ٹیچر بھی 60 70 80 90 ہزار تک بھی لے رہے ہیں. ہمیں صرف تھوڑا سا فوکس یہ کرنا ہے کہ ان کی بھی پرفارمنس کے کوئی پیرامیٹر. آپ کو کسی زمانے میں یاد ہوگا کہ وہ اسکول سرکاری اسکولز ہوتے تھے اور ان کو انسپیکٹرز چیک کرنے آتے تھے, اور بڑا اس کا ایک اس کا نا بڑا ڈر ہوتا تھا, اور اسکول کی تیاریاں اور وہ. لیکن گریجولی جو ہمارا سرکاری پرائیویٹ اسکول سسٹم تو فلرش کر گیا, اس میں تو ہم بحث اس پہ تو کر نہیں رہے. ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں سرکاری اسکول سسٹم کیوں بیٹھ گیا. اب وہ اسکول اتنی صفائی نہیں ہے, اتنے کلاس روم اچھے نہیں ہیں, ٹیچرز ڈیلیوریبل کی طرف نہیں آ رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جب ہم طبقاتی تعلیمی نظام کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو سرکاری اسکول ہیں ان کے معیار کو بہتر کرنا ہے, اور اس طرح کا معیار بنانا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. مثال یہ ہے کہ میڈیکل کالج میں اب آپ کے بچے جا رہے ہوں گے, آپ کے بچے یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہوں گے, لیکن آج بھی ہر بچے کی جو فرسٹ چوائس ہے وہ سرکاری میڈیکل کالج. ہر بچے کی فرسٹ چوائس سرکاری یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے, پرائیویٹ یونیورسٹیز بنی, لیکن تو ہمیں اپنے جو پرائمری سیکنڈری سکولز ہیں ان کو اتنا بہتر کرنا ہے کہ ہر جو پیرنٹ ہے اس کی خواہش یہ ہو کہ وہ اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں بھیجے. اور اس کی میں مثال بھی آپ کو دیتا ہوں کہ آئی سی ٹی میں جو سرکاری سکولز ہیں وہ اچھے خاصے کامیاب ہیں. تو ہم تو پورے ملک کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے جو صوبوں میں اور بالخصوص دیہاتوں میں جو اسکول ہیں وہ کیوں اتنے کامیاب نہیں. تو اس پہ ہمیں سجاد صاحب فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنا جو سرکاری اسکول سسٹم ہے اس کو اتنا اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا سرکاری اسکول کا بچہ ہے وہ کسی بھی صورت ہمارے جو پرائیویٹ اسکول یا ایلیٹ اسکول سسٹم کے بچے ہیں اس سے کام نہ. ڈاکٹر صاحب ایک شکایت یہ بھی کی جاتی ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں کو جس طرح کا فنڈ چاہیے, جس طرح کا فنڈ چاہیے, وہ ضرورت پوری نہیں کی جاتی. کیا یہ درست ہے؟ یہ ٹھیک ہے. یونیورسٹیز کی فنڈنگ کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں نا, جب ہم بات کرتے ہیں, پہلے بھی آپ نے بات کہا کہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہو, اور ایکسیس ٹو ایجوکیشن عام آدمی کے لیے ہو. ٹھیک ہے, تو عام آدمی کے لیے آپ کو فنڈنگ کو بڑھانا پڑے گا تاکہ فی کا سٹرکچر کم ہو, اور جو غریب بچے ہیں ان کو اسکالرشپ ابھی بہت زیادہ احساس کے تھرو مل رہے ہیں, لیکن جو میرٹ بیس ہیں بچے ان کو بھی اسکالرشپس ملیں, اور جو ان کے درمیان میں ہیں ان کے لیے بھی کوئی کیٹیگری ہونی چاہیے جو سفید پوش ہیں, جن کا کہ مطلب ایک ذریعہ معاش ہے تو بہتر, لیکن اتنا نہیں ہے کہ ان کی افورڈیبلٹی ہے. تو فنڈنگ اگر بڑھے گی تو بچوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, یونیورسٹی کی کوالٹی آف ریسرچ اور ٹیچنگ اور جو باقی فیسلٹیز ہیں وہ بہتر ہوں گی, اور اس سے سٹلی ہمارا جو معیار تعلیم ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو یکساں نظام تعلیم کیا جا رہا ہے, اس سے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کامیاب ہو پائے گا اور اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ دیکھیں میں بنیادی طور پہ تو اس کے حق پہ ہوں, لیکن 100% نہیں. آپ ایک بنیادی جو آپ کا ہے یکساں کریکولم وہ آپ کو امپلیمنٹ کر دینا چاہیے, لیکن پھر فلیکسیبلٹی دینی چاہیے. مثلا یہ کہ جنوبی پنجاب میں کچھ آپ کو 20-25-30% فلیکسیبلٹی کے ساتھ آنا چاہیے. میری یہ رائے ہے کہ جی آپ 100% اس کو یونیفارم نہ کریں, آپ 70% کر دیں, اور 30% آپ ریجنل یا کوئی ادارہ کوئی اسپیشل چیز پڑھانا چاہتا ہے تو وہ مثلا آپ کو پتہ ہے سندھ نے تو ابھی نہیں اڈاپٹ کیا, لیکن ہوپ فلی وہ بھی کر لیں گے, تو وہ سندھی پڑھانا چاہتے ہیں, کوئی مطلب سرائکی پڑھانا چاہتا ہے, کوئی پشتو, کوئی بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اچھی خاصی پرسنٹیج کو فلیکسیبل کر دینا چاہیے کہ جی یہ والے مضمون آپ ضرور پڑھائیں,
اور اس کے لیے جو کتابیں ہیں وہ سب ایک طرح کے یوز کریں. مطلب یہ تو ہوتا ہے نا کہ اب کوئی مطالعہ پاکستان کی کوئی کتاب پڑھا رہا ہے تو کوئی پڑھا رہا ہے, اچھا انگریزی کا بنیادی یا اردو کا کوئی قاعدہ جو ہے وہ کوئی پڑھا رہا ہے تو کوئی پڑھا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حد تک تو بہت اچھا سٹیپ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے توسط سے بھی میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی رکھیں تاکہ ایک ڈیورسٹی ہے, سب لوگ ایک چیز نہیں پڑھ رہے ہوں, جو فنڈامنٹل ہے وہ سب ایک طرح پڑھ رہے ہوں, لیکن کچھ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہو. ڈاکٹر صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری جو یونیورسٹی ہیں ان میں ریسرچ کا کام اس طرح نہیں ہو رہا کہ جیسے کہ ہونا چاہیے, یہ جیسے کہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مکس ہے, ہاں بھی ہے نہ بھی ہے. کچھ یونیورسٹیز اچھا کام کر رہی ہیں, کچھ میں نہیں بھی ہو رہا, لیکن بنیادی طور پہ سجاد صاحب فنڈنگ کا مسئلہ ہے. چونکہ ہماری کئی یونیورسٹیز ایون ایشیا میں, چائنا میں اور سنگاپور میں, ملیشیا میں اور ان ممالک میں ویسٹ کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے وہ پاکستان کے سارے ہائر ایجوکیشن کے بجٹ سے زیادہ ہے. تو اس لیے میں یہ نہیں کہ ایکسکیوز کر رہا ہوں کہ جی ہم, لیکن کچھ آئی ایڈمٹ کہ کچھ ہمارے ہاں بھی جو ہیں وہ خامیاں ہیں, لیکن بیسک جو پرابلم ہے وہ فنڈنگ کا ہے. فنڈنگ کے بغیر آپ ریسرچ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ وقت ہے ایک بریک کا. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر محمد علی صاحب سے ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد علی صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو سرکاری یونیورسٹی میں فنڈنگ کی کمی کی شکایت ہر دور میں رہی ہے, دوسری جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کو کامیاب کاروبار قرار دیا جا رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تعلیم اب ایک کاروبار بن گئی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو ان کا فیس اسٹرکچر بڑا ہیوی ہے نا, وہ افورڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. ہم نے تو بہت ہی نامنل فی کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو, پھر ان کا تھوڑا سا ایک اور چیز جس کو میں ایڈمٹ کروں جو ہمارے اینڈ پہ خامی ہے, ہمارے اینڈ پہ خامی اوور سٹاف ہے. اور وہ مطلب یہ میں بھی اس میں ذمہ دار ہوں, میں ذرا کام ہوں لیکن میں ہوں کہ ہمارے ہاں جو مثال کے طور پہ 300 ٹیچرز ہیں تو 1700 دوسرا سٹاف ہے, تو 300 ٹیچرز پہ کے ساتھ میکسیمم 500 یا زیادہ سے زیادہ 600 ہونا چاہیے. تو ہمارے ہاں سرکاری یونیورسٹیز میں اوور سٹافنگ کا پرابلم ہے, اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ پالیٹکس بھی ہیں, اس وجہ سے لوگ یونینز ہیں کام نہیں کرتے. تو پرائیویٹ سیکٹر والے ظاہر ہے کہ جو ان کے اوور ہیڈز ہیں وہ بہت کم ہیں. مثلاً یہ ہے کہ ہمارا بہت زیادہ ایکسپینڈیچر ٹرانسپورٹ پہ ہوتا ہے, وہ ٹرانسپورٹ میں بھی جو ہے وہ آمدنی ان کی ہوتی ہے. تو ہم چونکہ سبسڈائز ایجوکیشن دیتے ہیں اور اس وجہ سے پھر ہمارا جو ہے وہ ہمارے پہ برڈن زیادہ آتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ان کا فیس سٹرکچر بہت زیادہ ہے اور عام لوگوں کی دسترس میں وہ نہیں ہے. پھر ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ہاں چونکہ ٹیچرز کی ایک ورک لوڈ بھی جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ اگر ہفتے میں 2 کورسز انہوں نے پڑھانے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ کورسز وغیرہ وہ پڑھاتے ہیں. تو اور ان کی پھر جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے اس کی ریشو کم ہے, اور ان کی پریکٹسز زیادہ اچھی سمارٹ پریکٹسز ہیں, جو کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہمیں بھی یہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دیانتداری, آنیسٹی, فیوریٹزم اور بچت, آسٹیرٹی, اس کی سرکاری یونیورسٹیز میں ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان کے اداروں میں بھی پڑھتے رہے ہیں, آپ بین الاقوامی اداروں میں بھی پڑھ کے آئے ہیں اور یہاں وی سی بھی ہیں, چیزوں پہ بہت نظر رکھتے ہیں. پاکستان میں جو امتحان کا عمل ہے اس میں جو نقل شامل کی جاتی ہے اس کو کیسے دور کیا جائے, اس سے بچوں کو کیسے بچایا جائے؟ دیکھیں یہ بھی ہمارا بڑا امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ ہے. یونیورسٹیز میں تو اب چونکہ سیمیسٹر سسٹم آ گیا اور اس میں اس کا منیمائز ہو گیا, لیکن نقل کی سب ضرورت اس لیے آتی کہ ہم کریٹیکل تھنکنگ والا, ہمیں جو ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا یکساں نظام تعلیم آئے اور ہماری کریٹیکل تھنکنگ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہو, اور ہمارا جو کویسچن پیپر ہے اس کا سٹائل بدلے اور اس میں ہم اس سے جو پوچھ رہے ہیں وہ اس سے سوچ پوچھ رہے ہیں. ابھی ہم روٹ لرننگ کی جو بات کرتے ہیں, روٹا جو ہے رٹا لگایا, رٹے کو ریپروڈیوس کیا,
وہ ریپروڈیوس کرنے سے سجاد صاحب ہمارے اہداف بھی حل نہیں ہوتے، ہم بچوں کو خواندہ اور تعلیم یافتہ بھی نہیں بنا رہے ہوتے. وہ ایک نا اس کی آپ میموری کو تیز کر رہے ہیں، وہ رٹا اس نے ایک خط لکھنا ہے، درخواست لکھنی ہے، ایک مضمون لکھنا ہے، تو وہ مضمون وہ رٹا لگاتا ہے، نہ لفظ اوپر کرتا ہے نہ نیچے. اچھا انفارچونیٹلی ہم نمبر بھی اسی کو زیادہ دیتے ہیں. تو ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کی طرف آنا پڑے گا کہ بچہ نے مضمون وہ 2 پیج کا لکھا ہے 4 کی بجائے، لیکن اس میں جو چیز ہے کریٹیوٹی ہے. تو اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں ٹیچرز کے اہداف کو بدلنا پڑے گا، تھوڑا سا ان کو پش کرنا پڑے گا کہ وہ کام کریں. ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنا پڑے گی. ہم یہ کہہ تو رہے ہیں کہ جی ہم اس طرح کریں، وہ کروائے گا کون؟ ٹھیک ہے، وہ نہیں جاندہ کرنا پڑتا ہے، عشق سمندر ترنا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی پڑے گی کہ اگر ہم اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں آن ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، آن کریٹیکل تھنکنگ، تو یہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچپن سے ہی ہم بچوں کو وہ چیزیں پڑھا رہے ہیں جس سے وہ سیکھ رہا ہے، وہ رٹا نہیں لگا رہا. تو یہ جو نقل کا سسٹم ہے یہ اس وقت ٹھیک ہوگا کہ ہر بچہ اپنا جواب دے رہا ہے اور ہم اس کو فورس نہیں کر رہے کہ وہ رٹا لگا کے پیپر کی تیاری کریں. ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تیاری کرو، انڈرسٹینڈ کرو، اور تم سے جو جواب پوچھا جائے گا جو تمہارے دماغ میں سوچ ہے اس کے مطابق اس کو. ڈاکٹر صاحب قائد اعظم یونیورسٹی میں کتنے شعبے ہیں اور مزید کو نئے شعبے بھی آپ بنا رہے ہیں؟ جی قائد اعظم یونیورسٹی میں بنیادی طور پہ 4 فیکلٹیز ہیں. ایک ہماری فیکلٹی آف سوشل سائنسز ہے، اس میں ہمارے پاس 14 شعبے ہیں، جس میں پولیٹیکل سائنس ہے، IR ہے، ہسٹری ہے، اکنامکس ہے، اور اس طرح کے جو ہیں سوشیولوجی ہے، انتھروپولوجی ہے، سائیکالوجی ہے، پاکستان اسٹڈیز ہے، ہسٹری ہے، کلچر ہے، آرکیالوجی ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک شعبہ جو ہے وہ نیچرل سائنسز کا ہے، اس میں فزکس، کیمسٹری، میتھ، الیکٹرانکس، اس طرح کے شعبہ جات ہیں. ارتھ سائنسز کا شعبہ بہت بڑا ہے، ہمارے اسٹیٹسٹکس ہے. اور اسی طرح بایولوجیکل سائنسز کی ایک فیکلٹی ہے، اس میں ہمارے پاس مائکرو بایولوجی، بایو انفارمیٹکس، بایو ٹیکنالوجی، زولوجی، باٹنی، اس طرح کے شعبہ جات ہیں، اور ایک میڈیکل سائنسز کی فیکلٹی. تو یہ کمپریہنسو یونیورسٹی ہے جس میں سارے تقریباً شعبہ جات ہیں. اور نیا میں نے آ کے انگریزی کا شعبہ کچا شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال ارادہ ہے کہ ہم میس کام کا، میڈیا اسٹڈیز کا شعبہ بھی شروع. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کوئی ایسے اعداد و شمار نہیں ہوتے کہ بچوں کی ڈاکٹرز کی کتنی ضرورت ہے، ہمیں انجینئرز کی کتنی ضرورت ہے، ہمیں MBA کی کتنی ضرورت ہے، تاکہ اسی حساب سے ہم بچوں کو تعلیم دیں اور پھر بے روزگاروں کی فوج نہ پیدا کریں؟ سب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں میڈیسن میں تو اس وقت ہمارے 15,000 بچے جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا میں جا کے پڑھ رہے ہیں، کیوبا سے پڑھ کے آئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ پاکستان کے علاوہ باہر بھی ہے. تو اس لیے میڈیکل کا شعبہ تو ایسا شعبہ ہے جس میں کہ بہت زیادہ ابھی گنجائش باقی ہے. انجینئرنگ کا بھی یہی حال ہے، انجینئرنگ ٹیکنالوجی کا بھی یہ حال ہے. کچھ شعبے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے بزنس گریجویٹس ہیں وہ زیادہ پروڈکشن ہو گئی، تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ابھی سب سے زیادہ جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بچوں کو فیوچر میں مل سکتا ہے چانسز، اگر پیرنٹس فیوچر کی پلاننگ کریں، تو IT اور کمپیوٹر سائنس، ڈیٹا سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ وہ شعبہ جات ہیں چونکہ ڈیجیٹلائزیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. جیسے آپ نے دیکھا، ابھی آپ نے ایک چھوٹا سوال کیا کہ کووڈ میں ہم نے آن لائن ٹیچنگ، تو ڈیجیٹل موڈ پہ ہم چلے گئے. اور اسی طرح آئندہ میرا خیال ہے جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوں گی، جو باقی چیزیں ہوں گی، تو ابھی میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے ایک تو انجینئرنگ ٹیکنالوجیز پہ، انجینئرس کے علاوہ ٹیکنالوجسٹ جو کہ ہنرمند افراد ہوں، ٹھیک ہے، وہ ڈگریز لیں. اور وہ پاکستان کے لیے بھی بہت سارے آپ پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھیں کہ آپ گھر میں بھی ہیں تو آپ کو کوئی بھی ایکسپرٹ چاہیے، ایئر کنڈیشننگ کا چاہیے، کوئی بھی چاہیے، تو ملتا ہی نہیں. تو اس لیے لوگوں کو ہمیں کنونس بھی کرنا ہوگا کہ آپ جاب سیکر کی بجائے جاب پرووائڈر بنیں. آپ ایسے لوگ تیار کریں جو کہ اپنی کمپنیز بنائیں اور خود کام کریں، 2-4 لوگوں کو امپلائی کریں، کیونکہ سرکار کے شعبہ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو نوکری. تو آپ کو ایک ایکو سسٹم ایسا کریٹ کرنا پڑے گا
کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ لائسنس لے کے نوکری کی تلاش میں نہیں گیا، بلکہ وہ ایک ڈگری لے کے اس کے پاس ایک ہنر ہے، اور وہ ہنر بے شک وہ آئی ٹی کا ہے، وہ الیکٹرانکس کا ہے، وہ انجینئرنگ کا ہے، وہ کوئی بھی ایسا ہے جس میں کہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکتا ہے. تو ہمیں یونیورسٹیز میں یہ ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے کہ آپ کاروبار کیسے کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان بھر کے بچوں کو، طالب علموں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آپ کا میڈیم تو جو ہے وہ اردو ہے، لیکن چونکہ میرا سرائکی بیلٹ سے تعلق ہے تو میرا پیغام ہمارا شاکر شجابادی بہت اچھا سرائکی بیلٹ کا شاعر ہے. تو محنت کر تے محنت تا چلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے چرخ ہوا جانے خدا جانے. خزاں دا خوف تو مالی کو بزدل کر نہیں سکتا، چمن آباد رکھ بادے صبا جانے خدا جانے. یہ مر کے زندگی جیندا ہے فقیری ٹوٹکا من کے، وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے. مریض عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل پر، مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے. اور اس کا آخری جو شعر ہے اس میں بہت اٹس ویری میننگ فل. اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی، دعا شکر تو منگتا رہے دعا جانے خدا جانے. آپ محنت کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، نیت کو صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آپ نے قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد علی صاحب کا انٹرویو سنا. میں نے کوشش کی کہ تعلیم کے جو شعبے ہیں، تعلیم کے جو سوالات آپ نے بھجوائے مجھے، وہ سب کے سب میں ان سے پوچھوں. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.